بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. یا اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے گروہ بنی اسرائیل. بنی بنی جمع ہے ابن کی. ابن یا بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا عربی میں. اس کی جمع ہے بنی. اور بنی یا بنو عربی میں گروہ یا قبیلے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ بنی اسرائیل سے مراد ہوئی اے گروہ بنی اسرائیل. اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں. یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا. وہ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے اور انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں جو بعد میں یہود و نصارہ کہلائے. تو یا بنی اسرائیل، اے گروہ بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب. اذکروا، واو اور الف سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اذکروا تم سب یاد کرو. ذکر سے ہے نا، ذکر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نصیحت کرنا، ذکر کرنا، یاد کرنا. تو نصیحت کرنے کو بھی کہتے ہیں اور یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو تم سب یاد کرو نعمتی. اب دیکھیں نعمت اور اس کے ساتھ چھوٹی یہ. چھوٹی یہ کا مطلب ہوتا ہے میں، مجھ یا میرے. ٹھیک ہے نا، میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نعمتی میری نعمت. ٹھیک ہے، نعمتی یلتی، اللتی. اللتی کا مطلب ہوتا ہے جو کہ. اس سے یہ مؤنث ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا سے لفظ ہوتا ہے وہ اللذی ہوتا ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اللتی ہے، دونوں کا مطلب جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللتی انعمت، انم انعام کی، نعمت عطا کی، انعام بخشا. تے کے اوپر پیش ہے نا، انمتو، تو تے کے اوپر پیش ہو اس کا مطلب ہے میں نے. انم تو میں نے انعام بخشا، میں نے نعمتیں بخشی. آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا نا انمتا علیہم. تو انمتا کا مطلب ہوتا ہے انعام بخشا، نعمت عطا کی، تامین تو نے. ٹھیک ہے، تے کے اوپر یعنی زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو، اور تے کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. انمتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام بخشا، اور انمتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام بخشا، یعنی میں نے نعمتیں عطا کی، میں نے انعام بخشا. ٹھیک ہے، تے کے اوپر پیش کا مطلب ہے میں نے. انعمتو انعام بخشا، نعمتیں عطا کی، تے کے اوپر پیش میں نے. انعمتو میں نے نعمتیں بخشی. علیکم، کم مین تم سب کو. ٹھیک ہے، تم سب کو انعام بخشے، نعمتیں عطا کی. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، وا اور اوفو، واو اور الف جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے وفا. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اسے وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. ٹھیک ہے، تو اوفو فعل امر. اوفو تم سب وفا کرو، تم سب پورا کرو. کس چیز کو؟ بے عہدی، بے مین ساتھ، عہد عہد وعدے کو کہتے ہیں. عہد و پیمان اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور چھوٹی یہ میرے عہد کو، جیسے ابھی نعمتی میں آپ نے پڑھا نا، نعمتی میری نعمت، تو عہدی میرے عہد کو. تم سب پورا کرو میرے عہد کو، یعنی میرے عہد سے کیا مراد ہے؟ مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. یعنی اے گروہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم سب کو عطا کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اوفی، اوفی میں پورا کروں گا، فے کے نیچے زیر ہے. اوفی میں وفا کروں گا، میں پورا کروں گا. کس چیز کو؟ بے عہدکم، بے مین ساتھ، عہد عہد وعدہ، کم تم سب کا، یعنی تمہارے وعدے کو. تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یعنی تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، تو میں اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا. ٹھیک ہے، اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونَ، وا اور ایّا کا مطلب ہوتا ہے ہی، اور یا چھوٹی یہ میں. ٹھیک ہے، میں یا مجھ. ایّا مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ رہب سے. ٹھیک ہے، ڈرنا، فامین پس، اور واؤ جمع کا صیغہ، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ تم سب ڈرو. لفظی ترجمہ کر لیا، تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے گروہ بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم سب کو عطا کی تھی، بخشی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. پیچھے جو اصول بیان کیا گیا پچھلی آیات میں، یہی کہ جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گی وہ سرسبز و شاداب رہے گی، اور جو ان کے خلاف چلے گی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کی زندہ مثال قوم بنی اسرائیل ہے جو اس وقت ان قوانین کی، اس تعلیم کی
शिद्दत से मुखालफत कर रही थी। तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी तारीख़ के उस अहद को सामने लाओ जब तुम कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे। तो तुमने देख लिया था कि उस दौर में तुम्हें किस कदर आसाइशें, सरफराजियाँ, सरबुलंदियाँ हासिल थीं, तुम्हें अपनी हम असर अक़वाम पर बरतरी हासिल थी। ये जो पीछे का है ना इनामात, वो इनाम मैंने जो तुम्हें बख्शे थे, ठीक है, इनामत खुदाबंदी हासिल थे। फिर तुमने उस रवश को छोड़ दिया तो उसका नतीजा भी तुम्हारे सामने है, यानी दुनिया भर की ज़िल्लत और रसवाई। अब फिर ऐसा मौका आया है कि तुम चाहो तो अपनी गुमगुश्ता जन्नत को दोबारा हासिल कर सकते हो। तुम अपने अहद को पूरा करो और फिर देखो कि मैं किस तरह उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करता हूँ जिनका मैंने तुमसे उसके बदले में वादा किया था। वो जो आया ना पीछे कि तुम मुझसे किए हुए वादे को पूरा करो और मैं तुमसे किए हुए वादे को पूरा करूँगा। और फिर ये जो कहा गया है कि मुझ ही से डरो। और फिर देखो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम गैर खुदाई क़ुव्वतों का खौफ अपने दिल से निकाल दो और सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुको, सिर्फ़ अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो और उनकी खिलाफ वर्जी के तबाह नताइज से डरो और मुहतात रहो। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मआकुम। व और आमिनू, वाव और अलिफ जमा के लिए सवाल होता है, ठीक है। फेल नंबर है आमिनू, तुम सब ईमान ले आओ। बिमा, उस पर जो, ठीक है, बिमा का होता है उस पर जो, और यहाँ उस पर से क्या मुराद है? किताब, कुरान पाक, ठीक है। और तुम सब ईमान ले आओ उस पर जो अनज़लतु, ते पेश का मतलब आपको पहले बताया मैं होता है, अनज़ल नाजिल करना से है, ठीक है, नाजिल किया, अनज़लतु मैंने, ठीक है, अनज़लतु नाजिल किया, उस पर ईमान ले आओ जो मैंने नाजिल की, यानी उस किताब पर ईमान ले आओ जो मैंने नाजिल की। और वो क्या है? मुसद्दिक़ल लिमा, मुसद्दिक़ का मतलब होता है तस्दीक करने वाली, ठीक है, मुसद्दिक़ तस्दीक करने वाली है, सिद्क़ से है। और मुसद्दिक़ उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तस्दीक करने वाली, ठीक है, तस्दीक करने वाली है। लिमा, उसकी जो, यानी अब यहाँ उनकी जो या उसकी जो से मुराद पहली कुरान पाक से पहले जो किताबें या जो तालीमात हैं, यहाँ उससे मुराद वो है, उन सब की तस्दीक करने वाली है, ठीक है। मा का मतलब है साथ, कुम तुम्हारे, यानी तुम्हारे पास मौजूद, यानी तुम्हारे पास जो किताबें पहले से मौजूद हैं, जो तालीमात तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं, ये किताब, ये कुरान पाक उनके तस्दीक करने वाली है। तो तुम क्या करो? उस पर ईमान ले आओ, यानी इस किताब पर ईमान ले आओ जो कि मैंने अनज़ल तो मैंने नाजिल की है, और वो मुसद्दिक़ है, तस्दीक करने वाली है, लिमा उन सब की जो माकुम तुम्हारे पास है, यानी पहले से मौजूद किताबों की तस्दीक करने वाली, यानी तौरात, इंजील। वाह, और ला नहीं तकूनु, ते से मुराद तुम, कूनु कुन से, वाव अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, तकूनु तुम हो जाना है, यानी कुन का मतलब है होना या बन जाना। वला तकूनु, और तुम मत हो जाना, मत बन जाना क्या? अव्वला काफिरिम बिही, अव्वल उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अव्वल पहले को कहते हैं, ठीक है। और काफिर होता है मुनकर हक, हक का इनकार करने वाला। तो तुम पहले काफिर मत हो जाना, पहले इनकार करने वाले मत हो जाना, बे साथ ही इसके, ही से मुराद क्या है? ये जो किताब मैंने नाजिल की, यानी अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की कुरान पाक अल्लाह अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुम इस किताब का इनकार करके या इस नबी का इनकार करके पहले काफिर मत हो जाना, पहले इनकार करने वाले मत हो जाना, पहले मुनकरे हक मत बन जाना, ठीक है। क्योंकि ये किताब तुम्हारे पास मौजूद पहले वाली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इसमें, यानी बाकी लोगों के मुकाबले में तुम्हें सबसे पहले इस पर ईमान लाना चाहिए, और ये ना हो कि तुम इसका इनकार करके पहले काफिर बन जाओ। वाह, और ला नहीं तश्तरू, ते से मुराद तुम, वाव और अलिफ जमा के लिए, ठीक है। और ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तश्तरू तुम बेचो, ख़रीदो फरोख्त के लिए सवाल होता है, ठीक है। वला और ला नहीं तश्तरू, तुम बेचो, किसको? बे साथ आयाती, आयत की जमा आयात, छोटी ये मेरे का मतलब होता है मेरी, बे आयाती मेरी आयात को। और ला नहीं तश्तरू, तुम ख़रीदो फरोख्त करो, यानी बेचो, किसको? मेरी आयात को। सामनन, सामनन कहते हैं कीमत को, ठीक है। और कलीलन, कलील थोड़ी, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, कलील या किल्लत, कमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, या थोड़ी। तो सामनन कलीलन, कम कीमत, थोड़ी कीमत पर, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर मत बेच डालो। यहाँ आयात को बेचने से क्या मुराद है कि दुनिया के फ़ायदे के लिए मेरी आयात को लोगों से मत छुपाओ, ठीक
ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے احکامات کو دنیاوی فائدوں کے لیے پس پشت مت ڈالو. دنیا کے فائدوں کے حصول کے لیے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا. ٹھیک ہے, یہ اس سے مراد ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیات کو لا تشترو تم مت بیچو. وَأَيَّ فَاتَّقُونَ, وا اور ایا ہی یا مجھ سے ہی, پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں نا, یہاں پہ پڑھا نا آپ نے وَأَيَّ فَرْحَبُونَ, اور یہاں پہ وَأَيَّ فَاتَّقُونَ, تقون تقوی سے, ٹھیک ہے نا, واو نون جمع کے لیے, ٹھیک ہے, فامین پس, فَاتَّقُونَ پس ڈرو, یعنی ڈرو بچو. تقوی کا مطلب ہے نا ڈرنا, بچنا, پرہیزگاری اختیار کرنا. وَأَيَّ فَاتَّقُونَ, تو پھر یعنی بچو کس سے, یعنی میرے غضب سے بچو. یعنی اگر تمہاری روش یہ رہی کہ تم نے اس کتاب کا انکار کیا جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, تو اس کا انکار کر کے تم اگر پہلے کافر بن جاؤ گے اور اللہ کی آیات کو دنیاوی فائدے کے لیے, یعنی معمولی قیمت کے عوض بیچ دو گے, دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دو گے, تو پھر کیا کرو, وَأَيَّ فَاتَّقُونَ, اور میرے غضب سے پھر بچو. یعنی مجھ ہی سے ڈرو, یعنی میرے غضب سے پھر بچو. یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی تعلیم لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے. پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلاؤ اور اس پر چلانے کی کوشش کرو. مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے, خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے. تو تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے. اب اللہ نے وہی چیز دیکھ کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے. تو یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی چیز ہے. لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو. یہ جو ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا غَوَّلَّا كَافِرٍ بِهِ, جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو. اور یوں بھی یہ کتاب جو ہے تمہارے پاس پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس لیے تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم لپک کر اس کی طرف آتے, لیکن اس کے برعکس تم نے اوروں سے بھی پہلے اس کی مخالفت شروع کر دی. ایسا نہیں کرو, اور دنیاوی مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پشت مت ڈالو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, وا اور لا نہیں, تلبسو تے سے مراد تم, ٹھیک ہے, واو الف جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اس پہ لفظ ہے لام بے سین, تلبسو. اس کا مطلب ہوتا ہے, تلبسو کا مطلب ہے کہ تم مشتبہ بناؤ یا مشکوک بنانا, ملانا یا مشتبہ بنانا, مشکوک بنانا, ٹھیک ہے. ولا تلبسو, اور تم مشکوک مت بناؤ, تم مت ملاؤ یا تم مشتبہ بناؤ, کس کو, حق کو مشتبہ مت بناؤ, مشکوک مت بناؤ, بے ساتھ کس کے, باطل, بالباطل, باطل کے ساتھ, یعنی حق کو باطل کے ساتھ غلط سلط مت کرو, حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے مشتبہ مت بناؤ. ولا تلبسوا الحق بالباطل, ٹھیک ہے, اور نہیں تلبسو تم مشتبہ بناؤ, کس کو, حق کو, بالباطل, باطل کے ساتھ, یعنی حقیقت کے اوپر باطل کا رنگ چڑھا کر اس کو مشتبہ مت بناؤ, ٹھیک ہے. باطل, حق اور باطل کو آپس میں ملا کر مشتبہ مت بناؤ, یعنی حق بات کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشکوک مت بناؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وا اور تکتمو, ٹھیک ہے, تے سے مراد تم, کاف تے میم قتم, قتمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. واو الف جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وَتَكْتُمُوا, اور تم سب مت چھپاؤ, کس کو, حق کو, اور تم حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وا اور انتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب, تعلمون اس میں روٹ ورڈ کیا ہے, علم, عین لام میم, ٹھیک ہے نا, واو نون جمع کے لیے, تے سے مراد تم سب علم رکھتے ہو, تم سب جانتے ہو. انتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, یعنی تم اچھی طرح جانتے بوجھتے, ٹھیک ہے, جانتے بوجھتے, حقیقت کو جانتے ہوئے تم کیا کر رہے ہو, حق کو مشتبہ بنا رہے ہو, حق کے اوپر باطل کا رنگ چڑھا کر اسے مشکوک بنا رہے ہو, اور تم حق کو چھپا رہے ہو جب کہ تم علم رکھتے ہو, یعنی تم حقیقت سے واقف ہو. جانتے بوجھتے حقیقت کو مت چھپاؤ, ٹھیک ہے نا, جب کہ تم حقیقت سے واقف ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ, وا اور اقیمو قائم سے ہے, اقیمو قائم کرو, کیا, صلاۃ, نماز, اور صلاۃ قائم کرو یعنی نماز قائم کرو, جسے اردو میں ہم نماز کہتے ہیں, عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں.
आतु और तुम दे दो, अदा करो क्या, ज़कात, और ज़कात अदा करो, सलात कायम करो और ज़कात अदा करो। अच्छा, ज़कात के मानी होते हैं पाक करना, नशोनुमा देना, बढ़ाना। और ज़कात से मुराद ये भी है कि जो हम अपने माल में से एक मुकर्रर हिस्सा हर साल अदा करते हैं। ठीक है, अकामत सलात और इताए ज़कात दीन इस्लाम के दो बुनियादी सतून हैं। वर्कऊ मर्राकीन, वाह और रकऊ, रुकू से, रुकू का मतलब होता है झुकना। ठीक है, और इससे मुराद है अल्लाह के कवानीन के आगे सर तस्लीम खम कर लेना। मामीन साथ, राकीन रुकू करने वाले, राकीन वो जो रुकू कर रहे हैं यानी जो झुके हुए, ये झुकने वालों के साथ झुक जाओ, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मतलब है कि उन लोगों के साथ जिन्होंने अल्लाह के अहकामात के सामने सर तस्लीम खम किया हुआ है, तुम भी उनके साथ अपना सर तस्लीम खम करो। ठीक है, इसके शुरू में सलात कायम करने का है। ठीक है, ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मतलब ये है कि अपने आप को अल्लाह ताला की अताअत में मुकम्मल तौर पर सौंप दो, अल्लाह के कवानीन का मुकम्मल तौर पे इत्तबा करो, पैरवी करो, अल्लाह के कवानीन के आगे सर तस्लीम खम करो। यानी तुम अपनी उस रवश को छोड़ दो और कुरान को अपनी ज़िंदगी का ज़ाब्ता बनाने के बाद निज़ाम सलात कायम करो और नौ इंसानी की नशोनुमा का सामान फराहम करो, ज़कात से मुराद। और इस तरह तुम उनके साथी बन जाओ जो कवानीन खुदाबंदी के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। अतामरून अन्नासा बिलबिर्र, आ क्या, तामरूना ते से मुराद तुम, वाओ और नून जमा के लिए। ठीक है, अतामरूना, और ये देखें इसका रूट वर्ड क्या है, अम्र। अम्र का मतलब होता है हुक्म देना। अतामरूना, क्या तुम अम्र देते हो यानी हुक्म देते हो, क्या तुम हुक्म देते हो, किसको, लोगों को, नास लोगों को कहते हैं। अतामरून नासा, क्या तुम लोगों को तो हुक्म देते हो, बिलबिर, बेमीन साथ, और बिर, बिर कहते हैं नेकी को। ठीक है, बिर का मतलब होता है नेकी, क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो। ठीक है, वतन सोन अनफुसकुम, वाह और ते से मुराद तुम, वाह नून जमा के लिए। ठीक है, तन सोना, और तुम भूल जाते हो, फरामोश कर देते हो, नसी से है ना, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं नसियान, भूल जाना। ठीक है, इसका रूट वर्ड वतन सोना, और तुम फरामोश कर देते हो, भूल जाते हो, अनफुसकुम, नफ्स की जमा होती है अनफुस। नफ्स अरबी में जान को भी कहते हैं, इंसान को भी कहते हैं, और नफ्स से मुराद हमारा जैसे अपना नफ्स जो हमारा बातन होता है। ठीक है, वो भी होता है। कुम मीन तुम सब, अनफुसकुम यानी अपनी जानों को। ठीक हो गया, तन सोना, और तुम फरामोश कर देते हो, भूल जाते हो, अनफुसकुम अपनी जानों को यानी खुद अपने आप को ही, यानी दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अतामरून अन्नास बिलबिर्र, तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो, लोगों को, नास से मुराद लोग, वतन सोना, और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम खुद को, अपनी जान को। व अंतुम ततलूनल किताब, वाह और अंतुम, अंतुम तुम सब। ठीक है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है ततलून। देखें, तलावत से है, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ तलावत आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा। तलावत करना, तलावत का मतलब क्या होता है, पढ़ना, रीडिंग करना। ठीक है, मुताला करना। और ते से मुराद क्या है, तुम, वाव नून जमा के लिए। ठीक है, और तुम तलावत करते हो मतलब पढ़ते हो। ततलूनल किताब, किताब किताब। ठीक है, जैसे कुरान पाक हमारी अल्लाह की किताब है, और यहाँ जो कि बनी इसराइल से मुखातब वो हो रहे हैं अल्लाह ताला, तो उनकी किताब से मुराद उनकी तौरात। ठीक है, तौरात और इंजील उनकी किताबें। तो यानी कि तुम अपनी किताब से भी पढ़ते हो। ततलूनल किताब, अंतुम और तुम, ततलूनल पढ़ते हो, तलावत करते हो, किताब अपनी किताब को, यानी तुम अपनी किताब को भी जानते हो। ठीक है, अपनी किताब को पढ़ते हो। अफला ताकिलून, आ का मतलब होता है क्या, वापस, ला नहीं, क्या नहीं, ताकिलून। देखें आप इस पे गौर करें, इसका रूट वर्ड क्या है, ऐन काफ लाम, अक्ल, अक्ल से। ते से मुराद तुम, वाव नून जमा के लिए, ताकिलून तुम अक्ल रखते। बस क्या तुम लोग अक्ल नहीं रखते। ठीक है, मतलब क्या है कि क्या तुम फिर अक्ल और समझ से काम क्यों नहीं लेते। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते, यानी तुम लोगों को तो, नास लोगों को तो बिर, नेकी का हुक्म देते हो, और अनफुसकुम अपनी जानों को फरामोश कर देते हो, अपने आप को भूल जाते हो।
انتم اور تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو اپنی کتاب کو، یعنی اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو جانتے ہو. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی کیا تم عقل سے سمجھ سے کام نہیں لیتے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی منافقت، یعنی ہم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور ہماری زندگی میں عجیب تضاد اور منافقت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہم دوسروں کو تو تاکید کرتے ہیں کہ بھلائی اور کشادگی کی راہ اختیار کریں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو سب واضح نصیحت بھول جاتی ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، واو کا مطلب ہے اور استعینوا، تو مدد چاہو، مدد مانگو، جسے سورہ فاتحہ میں پڑھا نا آپ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبر، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ سے یا پر، ٹھیک ہے، اور صبر اس کا مطلب ہے صبر سے، یعنی تم مدد چاہو، مدد مانگو صبر کے ذریعے. اچھا، اب صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں روکنے اور باندھنے کے، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی اور عزم کی وہ پختگی ہے جس سے ایک شخص اپنی نفسانی خواہشات اور بیرونی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں اپنے قلب اور ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے، یہ صبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، اور کس کے ذریعے؟ صلات کے ذریعے. صلات جسے ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، یعنی تم صبر اور صلات کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اِنَّا، بے شک، ہا، یہ بات کون سی؟ صبر اور صلات پہ کاربند رہنا. ٹھیک ہے، یہ بات کیا ہے؟ لَكَبِيرَةٌ، کبیر ہے. کبیر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، بڑی ہے، یعنی سخت گراں ہے، بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے، سخت گراں ہے، بڑی مشکل ہے. اللہ کا مطلب ہے سوائے یا مگر علی الخاشعین، اللہ کا مطلب ہے پر، خاشعین اس کا روٹ ورڈ ہے خشیت کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا. خشوع اور وضو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خشیت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ بات بڑی سخت ہے، گراں ہے، مشکل ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو خاشعین ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے صبر اور صلات کے ذریعے مدد چاہنا، صبر اور صلات پر عمل کرنا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہرگز مشکل نہیں. ورنہ یہ بات لکبیرۃن، سخت گراں ہے، مشکل ہے، لیکن خاشعین کے لیے مشکل نہیں. اور ابھی آیت کے اوپر لا کا نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اگلی آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ خاشعین کون لوگ ہیں. خاشعین الذین، یہ خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین لوگ ہوتے ہیں، یظنون، اس کا روٹ ورڈ ہے زن کا مطلب ہے یقین رکھنا یا گمان ہونا، حسن زن ہونا. الذین، حسن زن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو زن ہے یہ اس کا روٹ ورڈ. الذین وہ لوگ، یظنون وہ یقین رکھتے ہیں اس بات کا، کس بات کا؟ کہ انہم ملاقو ربہم، انا بے شک، ہم وہ لوگ، ملاقو اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں کون سا استعمال کرتے ہیں ہم؟ ملاقات، ملنا، کہ ایک روز وہ ملاقات کریں گے، ملیں گے، پیش ہوں گے. ربہم، رب ہمین ان کے رب، یعنی ایک روز وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی خاشعین وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک روز وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہم وہ لوگ، الیہ کا مطلب ہے کی طرف، یہ مین کون؟ اس کی طرف، اور وہ اس کی طرف سے مراد کون ہے؟ رب. یعنی ایک روز وہ اپنے رب کی طرف، اسی کی طرف، راجعون رجا سے رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹ کر جانا. ٹھیک ہے، راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، لوٹ کر جائیں گے، اور ایک روز اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے ہی رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خاشعین کون لوگ ہیں؟ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور انہوں نے انہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری صلاحیتوں کی نشو و نما اور ہماری زندگی میں صحیح توازن اسی صورت میں پیدا ہو سکے گا کہ جب ہم
نہایت استقامت اور استقلال سے نظام صلات پر کاربند رہیں، یعنی صبر سے، صبر ہے استقامت اور استقلال سے، اور صلات نظام صلات پر کاربند رہیں، اور یہ راستہ بڑا دشوار اور کٹھن نظر آئے گا، لیکن اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک روز اس کا سامنا کرنا ہے، تو پھر اس بات پر عمل کرنا مشکل نہیں، یعنی اللہ سے خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس بات پر عمل کرنا مشکل نہیں، یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو صبر اور صلات دونوں باتوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا، لیکن جو شخص برضا و رغبت خدا کے آگے اپنا سر اطاعت خم کر چکا ہو، اس کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا مشکل نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک روز اس نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔